سر السلام میں نے نام علیکم او کی وعلیکم حال السلام چال ہے سر ٹھیک ہو تسی سر اللہ پاک کا شکر ہے. میں جاوید اقبال ایڈوکیٹ پتو کی پاکستان سے بات کر رہا ہوں، پنجاب سے. آپ کیسے ہیں واہ سر؟ جی واہ اللہ آپ کو عزت دے آپ سنائیں آپ خیریت سے ہیں میں اللہ کا شکر ہے سر. میں لا گریجویٹ ہوں. ہمارا ایریا نا پلانٹیشن کے لیے، فلاورز کے لیے پورے ایشیا میں مشہور ہے. میں آپ سے ماشاء اللہ بس ماشاء قرآنک ورس کے حوالے سے ایک دو سوال کرنا چاہتا اللہ اور ہوں، اگر نماز مجھے کا سر وقت موقع ہوا ملے نہیں گا. ہوا پاکستان میں سر آزانے شروع ہو گئے ہیں سر، لیکن میرا ایک سوال ہے، میں کافی اوہ دیر سے ویٹ کر رہا ہوں. خیر و من النوم ہو گیا میں نے کہا تھا نا زندہ باد اوکے جی بسم سر، اللہ اذانے شروع ہیں سر. میں سر سوال اوکے کر سر لوں. سوال کر لیں سر یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، میں اس کو سمجھ لیتا ہوں ترجمہ اس کا. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، اور رستے ہاں سے ناواقف دیکھا تو رستہ یہ دکھایا. یہ غلط ہے یہ غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ یہ وسلم دیکھیں گمراہ ہے ہاں گمراہ ہے فوجدک ضالا فہدا اس کا مطلب یہ نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اس کا یہ ہے کہ اس شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص تھے کہ ان کا حق لوگ نہیں جانتے تھے. وہ اپنے قوم میں رہتے تھے. قوم کیا ہے؟ قوم مشرک ہے. قوم بدبخت اوکے. قوم ہے. قوم کیا ہے؟ جاہل قوم. جاہلیت کا زمانہ ہے نا. اس جاہل لوگوں میں ایک ایسا گوہر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نور اپنا بھیجا ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حیثیت سے. لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. وہ کوئی آدمی ہے ہم جیسا نا سڑک پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں. چلیں سر تھوڑا تو ڈیٹیل میں تھوڑا سا میں سنوں گا بعد میں. ایک اور سوال ہے میرا. سن لے پہلے اس کا تو سن لے بھائی. آپ کو حوصلہ نہیں ہے تو دوسروں کا حوصلہ ہے. میرا حوصلہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضال تھے نہیں کہ وہ گمراہ تھے. نہیں وہ گمشدہ تھے. ایک گمشدہ ہیرا تھے. ایسا شخص جو دنیا میں سب سے عظیم ترین ہے. انبیاء میں سب سے عظیم ترین ہے. کائنات میں سب سے عظیم ترین ہے. اس کو لوگ نہیں جانتے. اس کا مقام لوگوں کے آنکھوں پہ پردہ ہے. جہالت ہے تو ظلمت ہے. اس کو نہیں جانتے تو لذا ان کا مقام گمشدہ ہے. فہدا لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی کہ وہ پہچان گئے. بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے. جی اہل بیت علیہ السلام نے اس کا مطلب یہ بتایا. ٹھیک ہے نا. ان کی تفسیر میں جی ہاں ضالن فہدا کا یہ تفسیر ہے. بولیں اگلا سوال کر. اچھا ایک سورت احزاب کی آیت نمبر 6 ہے. مختلف جگہ پہ اس کا مختلف ترجمہ آتا ہے اس کا. تو میں یہ پڑھ دوں تھوڑا سا. نبی ازواج مومنوں امہاتہم پر ان کی ذات نبی ازواج مومنوں پر امہاتہم ان سوری میں پڑھوں. ازواج امہاتہم ازواج ہاں جی امہاتہم اسی کی میں پڑھتا ہوں ایسے. پڑھو نبی جی پڑھو. مومنوں پر ان کی ذات سے زیادہ حق رکھتا ہے، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کے مطابق ایک دوسرے کے لیے مومنوں اور مہاجروں سے زیادہ حقدار ہیں. یہاں میں یہ سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں کے لیے پسندیدہ طور پر کچھ کرو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. I want to know is this آیت مبارکہ is about succession. کیا یہ وراثت سے ریلیٹڈ ہے؟ اس میں جی دیکھیں میں بالکل سمجھ لیتا ہوں. جی بالکل. جی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اس کا مخاطب اللہ کے نبی ہے نا. اس کا مخاطب اللہ کے نبی ہے نا اس آیت کا. اور ہم وہ آپ بھی ہیں. وراثت آپ سب ہیں. ہم سب ہیں. دیکھیں اقارب سب ایک جیسے نہیں ہیں. بعض اقارب زیادہ حقدار ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں جو ان کا ذریہ ہے یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے بعض اولا ہیں. بعض کو امامت ملے گی بعض کو نہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام کا حدیث میں وراثت سے ریلیٹڈ. کیا یہ وراثت سے ریلیٹڈ ہے؟ وراثت امامت وصایت و خلافت کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے تھینک یو سر. اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے ایڈوکیٹ بھائی. اللہ آپ کو سلامتی دے.